یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے اسی کو پکڑا دو. ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر, تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورکشاپ, تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے, اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے. یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں, آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں, فریش, ایک دم ناک سے بھی دھواں, منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, نہیں اس سے پہلے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا, جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو. تو یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو, میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا, ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے, میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو. تو آپ نے کیا کیا, سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے بھائی, تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا تو کس سے پوچھو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے, تو یہ کیا ہے. جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, ایک ڈاکٹر, دو ڈاکٹر, تین ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے ایک ڈبی, پھر دو ڈبی, پھر 10 ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے. تم ایک اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہو, پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ, ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں گے. ہم نے تو, ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں, ہمارے دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلا. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر, سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا, انرجی بوسٹر. اور پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. خدا سے کون لڑ سکتا ہے. تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے.
دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے, کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے, اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے, یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو. آپ سمجھ رہے ہو, غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا, ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام قوائف مکمل کرو اس کے بعد فیصلہ کرو, تو توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے, پھر بھی کیا ہو سکتا ہے, نقصان. پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے ایمان والو کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے, قتل ہو جائیں, تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں. اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا, جہاز ڈوب گیا, پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے, اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں, جہاز الٹ گیا, ڈوب گیا جہاز, تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں, ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے, نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا, ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں. میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت, پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے, ہمارے جو ارشاد بھائی, ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے, ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی, 2 پورشن تھے نا ان کے گھر میں, چھت گر گئی, خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے, ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے, گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے, اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے, لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے, لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے, وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی, اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ, جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی, چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا. پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا, جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا گیا, اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں, یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ, یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو, کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی, بندے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے, جہاز الٹ گیا, تو کافر کیا کہتا ہے, کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں, ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ, زلزلہ آ جائے گا, ارشاد بھائی استغفر اللہ, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ گر جائیں گے, اور بھائی جاپان مت جاؤ, زلزلہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, سونامی آ گیا, دیکھو مر گیا, یا جہاز ڈوب گیا, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں, بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے, مسلمان اگر مگر نہیں کرتا. فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے, سارے زندہ تھوڑی رہیں گے, ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم
لکھ دیں. کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا. تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے, ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا. تو اس کے لیے مختلف, وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے